My name is Dr. Mansoor Ahmad Khodo. Currently, I am serving as a director campus at Shahid Benazir Bhutto University, Sangad campus. I'm working here from last 4.5 years. Before that, I want to share with you my short story that how I have achieved this position and what were the challenges and what was the motivation behind that. So I want to start from my early education. Actually, I belong to very small village. It's nearby Ladkana and Khairpur. It's on the Indus River from where I belong. So as you know that in the village you have many challenges, no electricity and basic facilities. So my father was actually working as a college teacher. Then he decided to move family to a bigger city. So in late 90s we moved to Khairpur, Miras. There we got our early education, like we were 7-8 siblings. So it was really difficult for my father to provide financial support. So he has faced so many challenges and we were like kids. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت ایک ریئلائزیشن رہتی تھی کہ فادر کی اسٹرگل دیکھ کے اور یہ چیز، تو یہ ایک قسم کا موٹیویشن بھی تھی کہ ہم ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے ہیں، اتنا اسٹرگل اور ہمیں کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہے. تو اس دوران جو ارلی ایجوکیشن تھی خیرپور سے ہی حاصل کی، بیچلرز، پھر ماسٹرز شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے. پھر میری جو سب سے بڑی چیلنج تھی جاب کرنا. تو جابس کے لیے میں نے بہت جگہ ٹرائی کیا لیکن سم ٹائمس میں فیل ہوتا تھا. میں نے اس فیلیور کو ایز اے موٹیویشن لیا، کبھی بھی اس کو یہ نہیں کنسیڈر کیا کہ ایک دفعہ فیل ہو گیا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. آئی ٹوک اٹ ایز اے موٹیویشن اینڈ پازیٹیوٹی. تو پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ڈفرینٹ NGOs میں کام کیا. اس کے بعد ایز آئی ٹولڈ یو دیٹ مائی فادر واز اے ٹیچر، تو ایک ٹیچنگ کا پیشن جو ہے میرے بلڈ میں تھا. تو لیٹر آن ریئلائز کہ مجھے بھی جو ہے اس فیلڈ میں جانا چاہیے، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ آئی کین بی اے گڈ نیریٹر، گڈ کمیونیکیٹر، آئی کین ٹیچ تھنگس ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ ٹاپکس ایزیلی ٹو مائی اسٹوڈنٹس. دیٹس وائی. تو پھر میں نے MS کرنے کا سوچا. اب MS کرنے کے لیے مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مجھے جاب چھوڑنی تھی. میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ جاب چھوڑوں MS کروں. تو پھر میں نے اسٹینڈ لیا. میں نے ایک جاب تھی ایز اے سینئر آفیسر، آئی واز ورکنگ ان سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. وہ میں نے اپنی جاب چھوڑی اور اپنا MS اسٹارٹ کیا فرام IPS سکھر. تو اس 2 سال میں نے الحمدللہ اپنا MS کمپلیٹ کیا. لیکن اس 2 سال میں سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے میں نے اسکالرشپ ہنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیے. اب اسکالرشپ ہنٹ کرنے کے لیے تب زیادہ مواقع نہیں تھے، صرف HEC پاکستان کی اسکالرشپ ہوتی تھی. تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، بیسک گیٹ ٹیسٹ ہوتا تھا، جس میں اپیئر ہو کے اگر آپ نے اچھے نمبر لیے تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. فرسٹ ٹائم میں نے وہ ٹیسٹ دیا تو مجھے یاد ہے کہ میرے 39 نمبر سے تو ایک فار ٹائم بینگ ڈی موٹیویٹیڈ فیل ہوا. لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، آئی کین ڈو اٹ. اگر دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. پھر میں نے کوشش کرتا رہا. دوسرے اٹیمپٹ میں پھر میں کامیاب نہ ہو پایا. فرام 3rd اٹیمپٹ آنورڈس میں نے تقریباً 7 to 8 اٹیمپٹس گیٹ کے دیے. تو الحمدللہ ایوری ٹائم آفٹر 3rd اٹیمپٹ آئی کوالیفائڈ ایچ اینڈ ایوری اٹیمپٹ. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا کہ اسکالرشپ کس طرح سے ملے. گیٹ کے لیے گیٹ کوالیفائی کر لیا، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا HEC پاکستان میں. HEC میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ، اب تو زیادہ ہو گیا، تب بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس وقت جو ہے تقریباً 10,000 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے تھے، جس میں سے اسکالرشپ کے لیے ہم 179 اسٹوڈنٹ شارٹ لسٹ ہوئے تھے جن کو اسکالرشپ آفر ہوا تھا ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو وہ اسکالرشپ الحمدللہ مجھے HEC کی طرف سے ملا. فلی فنڈیڈ اسکالرشپ تھا. Then I chose to go for the PhD in 2015 in Malaysia. تو وہاں سے میں نے PhD کمپلیٹ کیا.
My PhD is in management science, specialization is human resource management from University Putra, Malaysia. اب اس کے ساتھ 2015 میں ہی ایک اور چیز، اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو محنت کا پھل ملتا ہے، کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو اس کا سب سے ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ اسی دوران مجھے دوسری اسکالرشپ بھی ملی جو فرانس کے لیے تھی. تو میں آلریڈی جو ہے ایک اسکالرشپ آپٹ کر چکا تھا، میں موو ہو چکا تھا ملیشیا. مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ فرانس چلے جائیں، میرے کچھ کلاس میٹس بھی فرانس چلے گئے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ جہاں سے اسٹارٹنگ کی ہے اس کو ہی کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو میں نے وہیں پہ ہی اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ فیز واز لائک ٹو گیٹ دا جاب، کیونکہ ایچ ای سی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے آتے ہو تو آپ کی پلیسمنٹ کروائی جاتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے فائنینشیل سچویشن کرنٹ کنٹری کی اور دوسری جو سچویشن تھی، تو جاب ہنٹ کرنا بڑا چیلنج تھا لوگوں کے لیے. لیکن الحمدللہ جیسے ہی میری گریجویشن پوری ہوئی تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے وین آئی لینڈیڈ ان پاکستان I got the offer. From that onwards, like in a private university, Ilma University, in 2019, I started my first academic job as assistant professor. I served there for 1.5 years there. Then I moved to Zebis Larkana as an assistant professor. I served there around 8 or 9 months. پھر مجھے موقع ملا، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی ایڈورٹائزمنٹ آئی کہ مجھے یہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی، آنیسٹلی بتاؤں، کہ میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں، پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، یہاں پہ انفلوئنس بھی بہت ہوگا، سفارش بھی بہت ہوگی، تو کیا مجھے اپلائی کرنا نہیں چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا پتہ مجھے جاب نہ ملے. لیکن پھر میں نے ان چیزوں کو سائڈ کر کے یہ کہا کہ اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیور مس دا اپرچونٹی. تو میں نے وہی چیز جو ہے ذہن میں رکھ کے اپرچونٹی کو مس کرنے کا نہ سوچا اور اپلائی کیا. دین کم دا نیکسٹ فیز، اپلائی کر لیا، انٹرویو کے لیے کال آئی. پھر وہی بات ذہن میں کہ پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹس ہوں گی، میں سفارشی اور یہ انفلوئنس کے کلچر میں سلیکٹ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. میں ایک انٹرویو کے لیے اپیئر ہوا، الحمدللہ آئی کوالیفائڈ دیٹ انٹرویو. دین کمز دا ٹرن آف فائنل بورڈ، تو الحمدللہ وہ بھی میں نے سکسیزفلی کوالیفائی کیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ڈی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، یہاں پہ ہمیں جاب نہیں ملیں گی. اگر آپ کے پاس قابلیت ہے نا، یقین کریں آپ کو کہیں پہ بھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے. بس یہ ہے کہ اندر کا جو ایک فیئر ہے نا وہ نکال دیں، فیلیور کا فیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر میں اسٹوڈنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، جو مینٹلٹی ہے نا ہمیں وہ نکالنی چاہیے کہ دنیا کہے کیا کہے گی. اگر میں فیل ہوا تو لوگ کہیں گے کہ بھئی ناکام ہو گیا، اس کو تو کچھ نہیں آتا. دنیا کو آپ سے کچھ نہیں لینا دینا، زندگی آپ کی ہے، انڈیویجول لائف ہے، آپ کو گزارنی ہے. تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ واٹ از گڈ فار یو، واٹ از بیسٹ فار یو، اینڈ ہاؤ یو کین اچیو، واٹ آر دا میتھڈس، اور جو آپ کی ڈیفیشنسی ہے آپ اس کو کس طرح سے اوور کم کر کے جو آپ کو حاصل کرنا ہے حاصل کر سکتے ہیں. سو آلویز ریممبر، نیور لوز دا ہوپ، آلویز بی پازیٹیو. ڈیڈیکیشن ضروری ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ہوپ لوز نہیں کرنی. ٹرسٹ می یو ول اچیو. یہ نہیں ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ چیز کی ہے، اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم. تو ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، اور آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں اس کو.